أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد و مقام المحمود، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. صلوات پڑھے بر محمد والے. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہم کو آج پھر فرش اعضاء پر بیٹھنے کا اور اس ذکر سے سرفراز ہونے کا، فیضیاب ہونے کا شرف عطا کیا ہے. میں اکثر بعض مجلسوں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہر جگہ پر دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ہر انسان کی ایک الگ اپنی پہچان ہوتی. کسی انسان کی پہچان اس کی دولت کی وجہ سے ہے، کسی انسان کی پہچان اس کے کاروبار کی وجہ سے ہے، کسی انسان کی پہچان اس کے منصب کی وجہ سے ہے، کسی انسان کی پہچان اس کے اسٹیٹس کے اعتبار سے ہے. ہر انسان کی ایک الگ الگ پہچان، کسی کی دولت کی وجہ سے پہچان، کسی کی شہرت کی وجہ سے پہچان، کسی کے مال کی وجہ سے پہچان، کسی کے قبیلے کی وجہ سے پہچان، کسی کی خاندان کی وجہ سے پہچان. دنیا میں ہر انسان کی اسی طریقے سے پہچان ہے، لیکن یہ اعزاز صرف آپ کو حاصل ہے. پوری دنیا کے اندر اگر آپ کی پہچان ہے تو یا تو علی کے نام سے ہے یا تو حسین کے نام سے. یہ پروردگار عالم کا اعزاز ہے، یہ کرم ہے، یہ لطف ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کی جو پہچان رکھی ہے یا تو علی کے نام سے رکھی ہے یا تو حسین کے نام سے رکھی ہے. اور یاد رکھیے، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو اچھی قومیں ہوتی ہیں کبھی بھی اپنے اماموں کے نام کو خراب نہیں کرتی. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. تو جانے گرامی، مجلس کا آغاز ہو چکا ہے اور آج چند باتیں، چند موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ قرآن مجید نے کہا، اور کل کی جو گفتگو ہوئی تھی کہ ہم کو کرنا کیا ہے، صرف کوشش کرنا ہے راہ خدا میں. نتیجہ کیا نکلے گا اس سے آپ سے بحث نہیں، اس سے سروکار نہیں. آپ راہ خدا میں کوشش کرتے رہیں. نہ کوئی مجلس چھوٹی ہوتی ہے، نہ کوئی مجلس بڑی ہوتی ہے، بلکہ جسے اہل بیت قبول کر لیں وہی مجلس بڑی ہوتی ہے. جسے اہل بیت رد کر دیں، چاہے وہ لاکھوں کا مجمع ہو، وہ مجلس قبول نہیں ہے.
تو عزیزان گرامی، ہمارے پورا فوکس، ہمارا جو فلیش ہے وہ پروردگار کی جانب ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کام انجام دے رہے ہیں آیا وہ خدا اس سے راضی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ کام خدا اور اہل بیت کے خلاف ہو رہا ہے، ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام ہے، لیکن اگر خدا اور اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے اور ان کی رضا پہ نہیں ہے تو وہ کام بیکار ہے۔ پروردگار عالم نے ہدایت کا کام دیا ہے کہ ضرور ضرور ہم اس کی ہدایت کریں گے، جو بھی راہ خدا میں کوشش کرے گا ہم اس کی ہدایت کریں گے۔ کوشش کرنا آپ کا کام ہے، ہدایت کرنا پروردگار عالم کا کام ہے، لیکن یہ ہدایت کس کی ہوگی؟ ہدایت کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی انسان جو ہو، جس کی ہدایت ہو، وہ عاقل ہو، عقل رکھتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ عقل اس کے اندر پائی نہ جائے۔ جانوروں سے اور انسان سے اگر دیکھا جائے کیا فرق ہے؟ حیوانات میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ حیوانات اور انسان میں یہی فرق ہے کہ حیوان کے اندر جو ہے وہ شعور نہیں پایا جاتا، انسان کے اندر ایک منطق کی زبان میں کہے تو نطق کرنے کی زبان کی نطق کی وجہ سے یہ الگ فرق کیا گیا ہے، لیکن ایک فرق یہ عقل کی وجہ سے کہ انسان کے اندر عقل انسان کا خاصہ ہے، جانور کا خاصہ نہیں ہے۔ تو جس کے پاس عقل ہوگی اس کی ہدایت ہوگی اور وہ ہدایت کی طرف جائے گا بھی۔ بے عقل انسان جس کے پاس عقل ہی نہیں ہے اس کے اوپر تو شریعت کا کوئی قانون ہی نافذ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی انسان جو ہے عقل بالکل نہیں اس کے پاس، یعنی دیوانہ ہے، مجنون ہے، بیوقوف ہے، آپ اس سے کہیں گے نماز پڑھنے کے لیے؟ آپ اس سے کہیں گے روزہ رکھنے کے لیے؟ نہیں، شریعت نہیں کہتی، دین نہیں کہتا کہ آپ اسے نماز پڑھنے کے لیے کہیں، آپ کہیں روزہ رکھنے کے لیے، اس لیے کہ تمام واجبات اس کے اوپر سے ہٹا دیے گئے ہیں، اس لیے کہ پاس عقل ہی نہیں تو کرے گا کیا؟ جو عقل والا ہے وہ یہ سارے امور انجام دے گا اور اسی کے اوپر یہ ساری چیزیں نافذ ہوں گی جو عقل رکھتا ہو۔ اور اسی لیے پروردگار عالم نے عقل کو جو خلق کیا اس کے بعد جہل کو خلق کیا۔ جب عقل کو خلق کیا تو کہا ایک آگے آ جا، تو عقل آگے آ گئی، پھر کہا پیچھے جا تو عقل پیچھے چلی گئی۔ لیکن جب جہالت کو خلق کیا اللہ نے تو جہالت سے کہا آگے آ جا تو آگے آ گئی، پھر کہا پیچھے ہٹ جا لیکن پیچھے نہیں ہٹی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں زیادہ آکڑ دکھائی دے دے آپ کے سامنے کہ اگر اچھی بات بھی بتایا جائے اور اچھی بات لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، دین کی باتیں سمجھ میں نہ آئے، تو سمجھ لیجئے گا ابھی بھی کچھ جہالت باقی ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ ولو لوگوں کے سامنے وہ بہت عقل دکھا، اپنے آپ کو ثابت کرے کہ بہت عاقل ہے، لیکن وہ قرآن کی رو سے اور اہل بیت کی رو سے، اہل بیت کی شریعت کے دین کے اعتبار سے وہ عاقل نہیں ہے، بالکل احمق ہے، وہ کچھ نہیں جانتا۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ عقل مند کسے کہتے ہیں، عاقل کسے کہتے ہیں، اور عقل مند کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں۔ عقل مند کی نشانیوں میں سے کہا کہ عاقل اسے کہتے ہیں جو یہ 5 چیزیں اس کے اندر نہ پائی جائیں۔ مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں ینبغی للعاقل ان یخترس من سکر المال، من سکر القدرہ، سکر العلم، سکر الشباب، سکر المد۔ مولا فرماتے ہیں کہ عاقل وہ ہے کہ جس کے اندر یہ 5 چیزیں نہ پائے جائیں۔ اگر یہ 5 چیزیں پائی جائیں تو سمجھ لینا وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ دنیا کے سامنے بہت چل رہا ہے، پھر رہا ہے، ٹہل رہا ہے، اچھا کھا رہا ہے، اچھا پی رہا ہے، لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن آپ جب اس کو دیکھیے تو کہیے صاحب یہ بیوقوف ہے، یہ احمق ہے۔ کیا؟ ینبغی للعاقل ان یخترس من سکر المال، جس کے اوپر مال کا نشہ طاری ہو جائے، جو اس نشے میں مبتلا ہو جائے۔ صاحب ہم دولت کا نشہ آپ نے دیکھا ہے نا بعض لوگوں کو، آج کل مجلسوں کا یہی ماحول بھی ہو گیا ہے۔ پہلے ہوتا تھا مجلسوں میں غریب غربا جو بیچارے ہوتے تھے ان کو اور عزت دی جاتی تھی، یہی مجلسیں سکھاتی ہیں، یہ درس یہی دیتی ہیں۔ نظر و نیاز جو ہوتی تھی، نظر و نیاز میں ان کو بلایا جاتا، نظر و نیاز کا یہی سلسلہ ہے تاکہ غریبوں کو کھلایا جائے۔ لیکن آج کا ماحول دیکھ لیجئے، نظر و نیاز میں اسی کو بلایا جاتا ہے جس کا اسٹیٹس دنیاوی اعتبار سے سب سے بلند ہو، دینی اعتبار سے چاہے جتنا خراب ہو، تو جو نہیں فرما رہا ہے، دینی اعتبار سے چاہے جتنا خراب ہو، لیکن اگر دولت کی نظر سے اگر بلند ہے تو لوگ سوچیں گے صاحب یہی بلند ہے، لہذا اس کو
اگر پوچھا جائے گا دعوت میں اسی کو پوچھا جائے گا. نظر کا کھانا لوگوں کے لیے نہیں ہے لیکن اس کے لیے ہے. تو حضرت اگر دولت کا نشہ جس پر طاری ہو جائے, اور یہ دولت کا ایسا نشہ ہے کہ جس کے اوپر طاری ہو جائے پھر سمجھ لیجئے سب کچھ گیا اس کا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی تھا رسول اللہ کا, رسول اللہ کے کا صحابی رسول اللہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں ایک صحابی اور آیا جس کا لباس بوسیدہ تھا, پھٹا ہوا لباس تھا. آنے کے بعد جو امیر صحابی تھا اس کے بغل میں بیٹھ گیا. جیسے ہی بیٹھا تو ایک مرتبہ یہ جو امیر صحابی جس سے دولت مند تھا اس نے اپنے کپڑے کو ہٹانا چاہا. رسول اللہ نے اس منظر کو دیکھا. رسول اللہ نے کہا کہ کیا تم یہ سوچتے ہو تمہاری غربت اسے لگ جائے گی؟ تو جب فرما تم اپنے کپڑے کو ہٹا ایسے رہے ہو, تم یہ سوچتے ہو کیا تمہاری غربت اسے لگ جائے گی؟ اب جب رسول نے کہا تو ایک مرتبہ افسوس کرنے لگا, ندامت محسوس ہوئی. یا رسول اللہ غلطی ہو گئی. رسول اللہ نے کہا ہٹو ہمارے یہاں سے, ہمارے یہاں پہ ایسے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے جو لوگوں کے حقوق کو نہ سمجھے, جو لوگوں کا احترام نہ سمجھے, جو لوگوں کی عزت کرنا نہ سمجھے. رسول اللہ نے اپنے دربار سے نکالا, ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دیجئے. رسول اللہ نے کہا اگر معافی مانگنا ہے تو اس سے جا کے مانگ لے. گیا رسول اللہ, یا رسول اللہ اس کو بلائیے, میں اسے معافی مانگنا چاہتا ہوں. گیا اس کو معافی مانگنے کے لیے, اس نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا. کہا معاف ایسا نہیں, کفارہ بھی دوں گا. یا رسول اللہ میں اسے کفارہ دوں گا. اب اس نے کفارہ کیا کہا, کفارے میں اپنی پوری دولت میں سے آدھی دولت اسے عطا کروں گا, اسے اپنی پوری دولت میں سے آدھی دولت اسے عطا کروں گا. رسول اللہ نے کہا کہ آؤ اور اس سے آدھی دولت لے لو. عزیزان گرامی یہی تو رسول اللہ کے پاس بیٹھنے کا شرف ہے. آئے تھے غریب بن کر امیر بن کر جاؤ, آئے تھے غریب بن کر امیر بن کے جاؤ. ایک مرتبہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے یہ دولت نہیں چاہیے, یہ پیسہ نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جس دولت کے نشے میں اس کا یہ عالم ہو گیا کہ اس کا دماغ کام نہ کرے, تو ایسی دولت کو میں قدم مار سکتا ہوں لیکن قبول نہیں کر سکتا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے. تو گرامی دولت ہونا اچھی بات ہے. اسلام کبھی نہیں کہتا کہ آپ کے پاس دولت نہ ہو, مال نہ ہو. بالکل اسلام چاہتا ہے کہ آپ مالدار ہوں لیکن اس کا نشہ آپ کے پر نہ ہو. اگر اسلام چاہتا کہ آپ فقیر ہوں, غریب ہوں, تو اسلام کیسے آپ کے پاس خمس کا حکم کیوں دیتا, زکوٰۃ کا حکم کیوں دیتا, حج کا حکم کیوں دیتا؟ ارے جب مالدار ہوں گے تبھی تو نکالیں گے. لیکن عزیزان گرامی مالدار ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن دولت کا نشہ ہونا یہ بری بات ہے. آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں, کتنی دولت آپ کے پاس, کیا کہیں گے صاحب؟ جو بینک میں آپ نے جمع کیا وہی تو بتائیں گے نا, میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے, اتنا پیسہ میرے پاس ہے, اتنا پیسہ میں نے جمع کیا ہے. عزیزان گرامی سنیے مولا کیا فرماتے ہیں. جو آپ سے پوچھا جائے صاحب آپ کے پاس کتنی دولت ہے, تو آپ کہیں گے میں نے جو بینک میں جمع کیا وہی دولت ہے, وہی پیسہ ہے جو بچا ہوا ہے آپ کے پاس. امیر المومنین فرماتے ہیں وہ تمہارا پیسہ نہیں ہے اور تمہاری دولت نہیں ہے. جسے تم سنبھال کے رکھے ہوئے, جس کو تم نے ابھی تک خرچ نہیں کیا ہے, وہ تمہاری دولت نہیں ہے. کیا مطلب؟ امیر المومنین کہتے ہیں وہ تمہارا مال نہیں, وہ تمہاری دولت نہیں جسے تم نے سنبھال کے رکھا ہے, بلکہ جس کو تم نے خرچ کر دیا ہے وہ تمہارا مال ہے. جس کو تم نے خرچ کر دیا ہے وہ تمہارا مال ہے. اس لیے کہ جس کو تم نے خرچ کیا اس کا اجرت, اس کا نفع تمہیں ملے گا, لیکن جو تم نے بچا کے رکھا ہے پتہ نہیں اگلے لمحے ملک الموت آئے اور تمہاری روح لے کر چلا جائے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے. تو گرامی تو مال کے نشے کو اپنے پر طاری نہ ہونے دیں. جب مال انسان کے اندر زیادہ آ جاتا ہے تو کیا انسان نمرودیت, فرونیت اس کے اندر زیادہ بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر صاحب کردار کے اندر مال آتا ہے تو اس کا وقار اور اپنے آپ بڑھنے لگتا ہے, وہ دین کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے.
تو مال کا نشے سے بچیں. مال ہونا اچھی بات ہے لیکن مال کا نشہ اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں. تو مال کا نشہ، تو جس کے پاس مال ہے اس کا کیا کہنا، اور جس کے پاس مال نہیں ہے صاحب وہ تو بڑا پست ہے. نہیں ذرا گرامی، پست وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، پست وہ ہے جو صاحب کردار نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. تو مال کا نشہ اپنے پر طاری نہ ہونے دینا. تو پہلی چیز کیا بیان کی مولا نے کہ بیوقوف وہ ہے، احمق وہ ہے جو اپنے اوپر مال کا نشہ طاری ہونے دے. پھر فرماتے ہیں سکر القدرا، قدرت کا نشہ. قدرت کا بھی نشہ بہت زبردست ہے. قدرت سے مراد یعنی منصب کا نشہ. جب تک یہاں پہ تھے ایسے ٹہل رہے تھے کچھ نہیں، ابھی ذرا سا ایک سبھاسد بن گئے چھوٹے سے. اب دیکھیے ایٹھن دیکھیے ان کی، سمجھ لیجئے صاحب اب منہ موڑ کے صحیح سے کسی کے سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے ہیں کہ اب کیا یہ منصب مل گیا صاحب، ایک پوسٹ مل گئی اور کہیں بڑا منصب مل گیا، کہیں ہو گئے یا کہیں منتری بن گئے تو پوچھیے مت. اب یہ سوچتے ہیں کہ دین والے بھی ان کو جھک کر سلام کریں. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. لیکن یاد رکھے کہ جو اللہ والا ہوگا تو یہ منصب کے سامنے نہیں جھکتا. ہوگا تمہارا منصب تمہارا، لیکن اگر تم اللہ والے نہیں ہو تو تمہارے سامنے نہیں جھکے گا. ہوگی تمہارے یہاں بت پرستی، منصب پانے کے لیے تم کچھ جو بھی کر دو. تو منصب کا نشے سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ منصب کا نشہ بھی بڑا خراب نشہ ہے. قدرت کا نشہ، یہی وجہ ہے کہ سفیان بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پورے ساتھی بنی امیہ والے ابو سفیان کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے. اس کے ہاتھ میں گیند تھی، گول سی گیند، یہ گھما رہا تھا اور آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے ابو سفیان کی. تو ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے بنی امیہ والوں سے کہ میں نے بنی امیہ کی حکومت کو اتنا پختہ کر دیا ہے، اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اگلے 50 سال نہیں بلکہ 1000 سال تک کوئی بنی امیہ کی حکومت کو ہلا نہیں سکتا. کیا کہا اس نے کہ 1000 سال تک کوئی بھی بنی امیہ کی حکومت کو ہلا نہیں سکتا. اب دیکھیے کون کہہ رہا ہے، یہ ابو سفیان. اور ابھی 50 سال ہی گزرے نہیں تھے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں بنی امیہ کی تخت و تاراج کو پلٹ دیا. یہ کیا ہے، قدرت کا نشہ جو تھا اس کو چور چور کر دیا امام حسین. اب صاحب چھوڑیے، یہی نہیں، داعش کو جب بھیجا تھا امریکہ نے، یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ ہم نے اتنے بھیج دیے ہیں سیریا اور عراق میں کہ 50 سال تک اسے ختم کوئی نہیں کر پائے گا. لیکن جنہوں نے اہل بیت سے درس لیا تھا، میرا سلام علامہ پر، آیت اللہ خمینی پر، آیت اللہ سستانی پر، کہ انہوں نے ایسا ماحول کریٹ کیا اور یہی 50 سال چھوڑیے صاحب، 5 سال کے اندر داعش کا نیست و نابود کر دیا. داعش کو، داعش ختم ہو گئی. یہ کیا ہے، حکومت کا نشہ ختم کر دیا، تمام کر دیا حکومت کا نشہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے یہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے. یہ حکومت آئی ہے، ایک دن چلی جائے گی. لہذا حکومت کے نشے سے اپنے آپ کو بچیں. جو بھی سوچ رہا ہے کہ ہم کو منصب مل گیا ہے، ہم کو عہدہ مل گیا ہے، یہ ہمیشہ باقی رہے گا. عزیزان گرامی، یہ نہ سوچے ہمیشہ باقی رہے گا، ایک دن یہاں کی بھی حکومت تمام ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. تو منصب، عہدے کا نشہ یعنی قدرت کا نشہ، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. پھر تیسری چیز فرماتے ہیں سکر العلم، علم کا نشہ. یہ بھی ایک زبردست نشہ ہے. یہ جس کو بھی علم کا نشہ ہو جاتا ہے وہ قے کرنے لگتا ہے علم کی کہ ہم سب سے بڑے قابل صاحب. علم کے نشے سے اپنے آپ کو بچائیں اس نشے سے. آپ ہوں گے بہت بڑے عالم، لیکن علم کے ساتھ ساتھ ایک چیز ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن نے 11 قسمیں کھائی ہیں اس سلسلے سے. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها
واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، اپنا تزکیہ نفس جس نے کر لیا وہ کامیاب ہے۔ اگر آپ نے اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا آپ کامیاب نہیں ہیں۔ آپ چاہے جتنا پڑھ لیں، جتنا لکھ لیں، جتنے بڑے عالم بن جائیں، جتنے بڑے مجتہد بن جائیں، لیکن آپ کے اندر اخلاق نہیں آیا، آپ نے اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا تو بیکار ہے۔ چاہے آپ 10 سال ایران میں رہیں، چاہے 50 سال ایران میں رہیں، اگر آپ کے اندر اخلاق نہیں آیا تو بیکار ہے۔ اذان گرامی مثال کے طور پر آپ دودھ لینے جاتے ہیں تو دودھ لینے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنے ظرف کو دیکھتے ہیں۔ بھائی میں کہوں گا بھائی ظرف کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے دودھ جو مل رہا ہے آپ کو دودھ تو صحیح ہے، یہ ظرف کو دیکھنے کی بار بار ضرورت کیا ہے؟ کہنے لگے مولانا آپ کو نہیں پتا، ارے دودھ لاکھ صحیح ہو لیکن اگر ظرف صحیح نہ ہو۔ اب عزیزان گرامی اگر چاہے کوئی انسان 50 سال پڑھ کے آئے لیکن اگر اس کا نفس صحیح نہیں، اخلاق صحیح نہیں ہے تو بیکار ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے میں۔ اگر اخلاق صحیح نہ ہو تو بیکار ہے۔ تو تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ تو قرآن نے کہا علم کے نشے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ علم کا نشہ اپنے پر، علم ہونا اچھی بات ہے، نشہ الگ۔ اچھا نشے سے مراد یہ گٹکا تمباکو مت سمجھ لیجیے گا۔ نشے سے مراد یہ ہے کہ انسان قابو میں نہ رہے علم آنے کے بعد، امام وقت کے خلاف نہ اٹھ جائے۔ بھائی بہت سے تاریخ آپ مطالعہ کیجیے، تاریخ آپ کے سامنے پیش نظر ہے کہ بہت سے ایسے تھے جو اپنے آپ کو سوچتے تھے کہ معصوم سے بڑے قابل ہم ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو جانے گا تو علم کا نشہ اپنے آپ پہ طاری نہ ہونے دیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب موسیٰ کے دور میں ایک عابد تھا جس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا۔ اسم اعظم تو آپ جانتے ہی ہیں، اسم اعظم کا آصف بن برقیہ کے پاس اسم اعظم کا ایک علم تھا۔ تو چشمے زدن میں تخت بلقیس کو لے کے چلے آئے تھے پلک جھپکتے ہی۔ اس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، اور یہ کسی کے لیے دعا کرنا ہوتا یا بد دعا کرنا ہوتا تو جاتا تھا پہاڑ کے اوپر، اور جانے کے بعد وہاں پہ دعا کرتا تھا یا بد دعا کرتا تھا۔ اس کا یہی روز کا معمول تھا، لیکن عابد تھا۔ اس کو بادشاہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جاؤ موسیٰ کے خلاف بد دعا کرو۔ اس نے کہا نہیں یہ کام نہیں کر سکتا، موسیٰ نبی برحق ہے، میں کیسے ان کے خلاف جاؤں گا؟ کہا نہیں جاؤ، کہا نہیں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ حکومت کی طرف سے جب پیسے دیے گئے، جب مال خرچ کیا گیا، اب یہ تیار ہو گیا۔ اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جب یہ جاتا تھا پہاڑ کے اوپر تو اس کا ایک خچر تھا، ایک گدھا تھا جس پہ بیٹھ کے یہ سوار ہو کے جاتا تھا، وہاں پر دعا کرتا تھا۔ لیکن جب یہ نبی برحق کے خلاف جا رہا ہے تو یہی خچر جو اشارے سے چلتا تھا اب چل نہیں رہا ہے۔ اب اس کو اتنا پیٹ رہا ہے، اتنے ڈنڈے مار رہا ہے، ڈنڈے اتنے مارتے مارتے خچر مر گیا، لیکن آگے نہیں بڑھا۔ عزیزان گرامی پتہ چلا کہ ایک جانور ہے، وہ بھی جانتا ہے نبی برحق کیسا ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی برحق کے خلاف کوئی جا نہیں سکتا، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ اس کا گدھا کیوں ہو، چاہے وہ کتا کیوں نہ ہو جو حوض کے کتے تھے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ تو جانے گرامی تو علم کا نشہ، اس نشے کو اپنے پر طاری نہ ہونے دیں۔ اور اس کے بعد چوتھا نشہ ہے سکر شباب، جوانی کا نشہ۔ اس نشے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نوجوان اس نشے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ جوانی کا نشہ یہ بھی بڑا خطرناک نشہ ہے، اس لیے کہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، یاد رکھیے گا ضعیفی میں عبادت کرنا بالکل ثواب ہے، لیکن کمال یہ نہیں ہے کہ ضعیفی میں عبادت کیا جائے۔ کمال یہ ہے نوجوانوں کہ جس وقت تم کو فیس بک کی ضرورت پڑے، واٹس ایپ کی ضرورت پڑے، اور واٹس ایپ فیس بک چھوڑ کر آ رہے ہو مصلی عبادت پر، یہ کمال ہے۔
اپنے نفس کی بات نہ مان کر اور آ رہے کس طرف؟ اللہ کے لیے. یہ کمال ہے. ایسا جوانی کے نشے سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ جوانی کا نشہ بڑا خراب ہے. جوانی کے نشے سے اگر اپنے آپ کو بچائیں گے تو جس طریقے سے یوسف کو زلیخا مل گئی تھی ویسے آپ کو بھی زلیخا مل جائے گی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. تو اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ ایک خاتون تھی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. کئی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا. اکیلے رہتی تھی گھر میں، بے بات تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص چوری کے ارادے سے اس کے گھر میں کودا، اور جیسے ہی کودا پہنچا تو اس معظمہ کو دیکھا، اور معظمہ نے اس کے حیولہ کو دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا ہی نہیں آیا. حیولہ یعنی پورا چہرہ صاف نہیں دکھائی دیا. جیسے ہی دیکھا تو ایک مرتبہ معظمہ پر خوف طاری ہو گیا. اللہ والی تھی، کانپنے لگی. پروردگار عالم میری عزت کو بچا لے، میری ناموز کو حفاظت فرما. ڈرنے لگی، خوف کرنے لگی. اتنے میں یہ شخص جو یہ کھڑا تھا، اس نے اس عورت کو دیکھا، اس کی کیفیت کو دیکھا. اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت ہوئی. جب اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت ہوئی تو ایک مرتبہ پلٹا. جو یہ چوری کے ارادے سے آیا تھا وہ چوری چھوڑ کر پلٹا. کہاں آیا؟ واپس مسجد میں. اور مسجد میں آنے کے بعد رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے. میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی. میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے خطا ہو گئی. بہت رو رہا ہے، بہت افسوس کر رہا ہے، بہت گریہ کر رہا ہے. اب یہی عورت دوسرے دن دوڑتی ہوئی رسول اللہ کی خدمت میں پہنچی. آنے کے بعد کہتی یا رسول اللہ میری شادی کروا دیجیے. رسول اللہ نے کہا کیوں؟ کہا کہنے لگی کہ کل ایک شخص کوئی کودا تھا میرے گھر میں نے ایک حیولہ کا دیکھا، مجھے خوف ہو گیا. اب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ ایسا نہ ہو کوئی میری عصمت کو داغدار کرے، لہٰذا میری شادی ہو جائے تو میں محفوظ رہوں. تو رسول اللہ نے کہا کہ اچھا، تو شادی کے لیے تو راضی؟ کہنے لگے بالکل رسول اللہ. رسول اللہ نے اپنے صحابیوں سے پوچھا کون ہے جو اس خاتون سے شادی کرے؟ کوئی ایسا مومن متقی انسان ہے؟ تو سب نے دیکھا کل رات سے یہ ایک شخص تھا جو رات سے سجدے پہ سجدہ، استغفر اللہ، توبہ پہ توبہ کر رہا تھا. سب نے کہا رسول اللہ اس سے بڑا شریف کوئی انسان نہیں ہے جو کل رات سے عبادت پہ عبادت کر رہا ہے. تو رسول اللہ نے اس کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کیا بتاؤ، کیا تم اس کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو؟ اب اس نے دیکھا ظاہر سی بات پہچان ہی گیا. تو کہنے لگا بالکل رسول اللہ میں راضی ہوں. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ شادی ہو گئی. جب شادی کی پہلی رات ہوئی، بیت عروسی میں داخل ہوا تو ایک مرتبہ سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے اور سجدے شکر بجا لا رہا ہے. تو یہ عورت کہنے لگی ارے کیا بات ہے، آج پہلی تاریخ، پہلا دن ہے شادی کا، بیت عروسی میں تم داخل ہو، اتنے سجدے پہ سجدے، اتنی عبادت پہ عبادت، کیا مطلب؟ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ تم نے شادی کیوں کی؟ کہا ہم نے شادی اس لیے کی، کل ہم نے ایک حیولہ دیکھا تھا جس کی خوف کی وجہ سے کہ میری عصمت داغدار نہ ہو جائے، لہٰذا میں نے شادی کی. کہا کہ معلوم ہے وہ کل جو کودنے والا کون شخص تھا؟ کہا مجھے نہیں معلوم. کہا جو کل کودا تھا وہ کوئی اور نہیں، میں ہی تھا. ازانے کا نہیں دیکھا آپ نے؟ اگر پروردگار کے راہ میں اگر ہدایت انسان چاہتا ہے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. تو فرمایا سکر الشباب، جوانی کے نشے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اور آخری نشہ ہے، فرماتے ہیں سکر المدح، تعریف کا نشہ. یہ بھی نشہ بڑا زبردست نشہ کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہماری تعریف ہو، ہماری تعریف ہو. صاحب کتنی اچھی مجلس پڑھ گئے. بعد میں مولانا کیا کہنا، مولانا صاحب بہت اچھی مجلس پڑھی. وہ مرثیہ پڑھ رہے ہیں، صاحب کیا کہنا آپ کا، کیا مرثیہ پڑھتے ہیں آپ، پیشخان کیا پیشخانی کرتے ہیں آپ، کیا نوحہ پڑھتے ہیں آپ. اور آپ جیسے سن رہے ہیں شان عالم صاحب سن رہے ہیں، آپ خوش کے پول کے پکوڑی اندر اندر کیا کہنا، ماشاءاللہ لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، اس نشے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. جب بھی کوئی کام کریں تو جہاں پہ اپنا نفس شامل حال ہو جائے، کہ آپ کا نفس جہاں پہ شامل ہو جائے کہ ہاں ہماری تعریف آپ کچھ ہیں، جہاں پہ یہ سمجھ میں آ گیا ہم کچھ ہیں، وہیں سے آپ گرتے ہوئے نظر آئیے گا.
اپنے نفس کو شامل حال نہ کریں، بلکہ چاہے وہ مجلس پڑھے، چاہے وہ سوز خانی کرے، چاہے وہ مرثیہ خانی کرے، چاہے وہ نوحہ پڑھے، چاہے وہ زیارت پڑھائے، تو یہ سوچیں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اس لیے قرآن نے کہا والذین جاہدوا فینا، لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کرنا ایک مجتہد، اجتہاد اسی سے بنا ہے، جوہد سے بنا ہے، اجتہاد کی کوشش کرنا۔ ایک مجتہد کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرتا ہے، اپنی کوشش کرتا ہے، اپنے علم کے اعتبار سے پوری جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور کوشش کرنے کے بعد وہ ایک نتیجہ دیتا ہے۔ اور جب نتیجہ کوشش کریے، یقین جانیے آپ اگر اللہ کی راہ میں کوشش کریے گا، فینا میں بہت سے لفظ مقدر ہیں، آپ چاہے معرفت کے سلسلے سے آپ سوچ لیں، چاہے اللہ کی راہ میں اللہ کو سمجھنے کے لیے سوچ لیں، چاہے اللہ کی راہ میں کوشش کرنے کی سوچ لیں، جو بھی آپ چاہیں اس میں آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں اگر آپ کوشش کریے گا، اگر ہدایت چاہیے گا تو اگر آپ کوشش کرتے رہیے گا، اگر آپ نتیجے تک نہیں پہنچے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر پہنچ گئے تو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے کوشش کی۔ اگر کوشش کی تو پہنچ گئے تو ڈبل ثواب، اگر نہیں پہنچے تو ایک ثواب تب بھی پروردگار عالم آپ کو دے گا، کیونکہ آپ نے کوشش کی۔ لہذا اللہ کی راہ میں کوشش کرنا آپ کا کام ہے۔ اس لیے ایک مجتہد وہ کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے، قرآن و حدیث کے اپنی قوت اور توانائی کے اس کو صرف کرتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور حاصل کرنے کے بعد کئی سبجیکٹ میں جب پی ایچ ڈی کر لیتا ہے تب جا کر وہ کوئی فتویٰ صادر کرتا ہے، تب جا کے وہ کوئی فتویٰ دیتا ہے، رسالہ عملیہ اس کی آتی ہے۔ آپ دیکھیے کسی بھی، آپ لوگ کہتے ہیں صاحب مجھے سمجھ میں نہیں آتی مجتہد کے بعد ان کے مسئلے میں اختلاف، ان کے مسئلے میں اختلاف، آپ دیکھیے واجبات میں کہیں اختلاف نہیں ملے گا، جتنے اختلاف ہیں وہ مستحبات میں ہیں۔ لہذا جو عالم، جو مرجع وقت ہوتے ہیں، جو ایت اللہ العظماء ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بری الذمہ۔ آخری بات اس کے بعد رفت صاحب، یہ بری الذمہ ہیں، ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اس لیے علامہ ہلی کے زمانے میں، علامہ ہلی نے قرآن حدیث کہتی ہے کہ ایک مسجد کے اندر کسی بیوقوف یعنی دیوانے مجنون کو نہ آنے دیں، ورنہ کیا ہوگی؟ مسجد کی توہین ہوگی، اللہ کے گھر کی توہین ہے، لہذا منع کیا ہے قرآن نے۔ علامہ ہلی کے زمانے میں، علامہ ہلی آپ داخل ہوئے مسجد میں، کیا دیکھا؟ ایک سید ہے، وہ بیٹھا ہوا مسجد کے اندر۔ علامہ ہلی نے اپنے شاگرد کو کہا کہ اس کو باہر نکال دو، شاگردوں نے ہاتھ پکڑا، پکڑ کے باہر نکال دیا مسجد سے۔ جب مسجد سے باہر نکال دیا تو خواب میں کیا دیکھا؟ امام زمانہ آئے ہیں علامہ ہلی کے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں علامہ ہلی تم کیا بہت بڑے عالم ہو گئے، ہمارے سید کو، ہماری نسل کے آدمی کو تم نے باہر نکال دیا۔ سوال آپ سے ہے کہ اگر آپ ایسا خواب دیکھ لیں تو کیا کریں گے آپ؟ دوسرے دن اس کو بٹھا لیں گے، ارے صاحب بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے خواب میں دیکھ لیا، اب بلا کے ارے صاحب اس کی دعوت کریں گے، بلائیں گے، عزت کر دیں گے، اکرام کریں گے۔ لیکن علامہ ہلی نے کیا کیا؟ اس کو باہر نکال دیا۔ دوسرے دن پھر داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ پھر وہی کون؟ وہی دیوانہ، وہی مجنون، پھر مسجد کے اندر داخل دیا، پھر ایک مرتبہ پکڑ کے باہر نکلوا دیا۔ پھر خواب میں امام زمانہ ہے، وہی تکرار کہ تم ہمارے سید کو باہر نکال دیا، ہمارے چاہنے والے کو تم نے باہر نکال دیا۔ پھر لیکن علامہ ہلی نے کیا کہا؟ کوئی اس پہ رسپانس نہیں، اور تیسرے دن پھر وہی ماجرا، وہی پھر سید جو مسجد میں مجنون تھا داخل ہوا، پھر اس کو نکال دیا شاگردوں نے پکڑ کر۔ پھر خواب میں امام زمانہ آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے علامہ ہلی میں تمہیں آزما رہا تھا، انتا مجتہد، تو مجتہد ہے، کہ تم نے صرف خواب کو معیار نہیں بنایا بلکہ قرآن و حدیث کو معیار بنایا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ ترجمہ کرامی، خواب یقین جانیے ہو سکتا ہے بعض خواب صحیح ہوں، لیکن ہر خواب جو قرآن و حدیث کے خلاف جائے وہ خواب صحیح نہیں ہے۔ کو قرآن و حدیث کو مد نظر رکھنا ہے۔ اس لیے کوئی بھی مرجع کرام، کوئی بھی مراجع اگر کوئی فتویٰ صادر کرتا ہے تو روزہ مشر و بری الذمہ ہے، وہ کہہ دے گا کہ ہم نے قرآن و حدیث سے استنباط کیا تھا، لہٰذا مجھے یہ نتیجہ ملا، لہٰذا ہم نے یہی سمجھا تھا، لہٰذا ہم نے اس پہ فتویٰ یہ دیا۔ تو آپ کا اللہ کی راہ میں کوشش کرنا ہے، جو کوشش کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو کوشش کرے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ یہی کوشش کربلا والوں نے کی کہ امام حسین کے قریب آ گئے، کوشش کیا،
امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ سب آئیں، امام حسین کی خواہش نہیں تھی کہ لوگوں کی خواہش تھی کہ حسین کے قریب آئیں۔ اگر امام حسین کی خواہش ہوتی تو امام حسین کیوں کہتے کہ شب عاشور چراغ گل کر کے جس کو جانا ہے چلا جائے؟ امام حسین نہیں چاہ رہے تھے، بلکہ لوگ جانتے تھے کہ ان سے منسلک ہونا ہماری بقا، ہم ان کے ذریعے سے اگر حسین سے ہم ہٹ گئے تو ہماری بقا نہیں ہے، ہماری کامیابی نہیں ہے۔ تو ایسے چاہنے والے تھے، ایسے اصحاب تھے جو حسین کے پاس آتے تھے، لہذا ایسے ہدایت یافتہ تھے۔ لیکن عزیزو، اتنے مصائب، اتنے مظالم کی چاہنے والے ہیں، لیکن تیر کھا رہے ہیں، زخم کھا رہے ہیں، اور بار بار یہی کہتے ہیں حسین میرے مولا آپ راضی ہیں کہ نہیں راضی ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ مولا کی رضایت ضروری ہے۔ کوئی بھی کام ہو اگر امام راضی نہیں ہے وہ کام صحیح نہیں ہے، امام کی رضایت ضروری ہے۔ امام آپ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہیں؟ ظہر و قین شہید ہو رہے ہیں وہ بھی یہ جملہ، سعید شہید ہو رہے ہیں وہ بھی یہ جملہ۔ اللہ کیسے کیسے مظالم عزیز محسوس کریں۔ میں اکثر مجلس میں کہا کرتا ہوں کہ مصائب محسوس کرنے کی چیز ہے، تصور کرنے کی چیز ہے۔ آپ تصور کریں گے خود بخود آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے کہ سکینہ 4 سال کی بچی، شمر کے تماچے، کبھی آپ سوچ سکتے ہیں شمر کون ہے؟ شمر کوئی عام آدمی نہیں ہے، اپنی فوج کا کمانڈر ہے، ایک سپاہی ہے۔ ایک فوج کا سپاہی ایک کمانڈر کا ہاتھ کیسے ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے تصور کیا؟ عزادارو، شمر کا تماچا سکینہ کے رخسار، اس لیے میں نے روایت میں پڑھا ہے بعض کہ جب سکینہ کو شمر کا تماچا لگتا تھا تو سکینہ ایک مقام سے گر کر دوسرے مقام پہ چلی جاتی تھی اور آواز دیتی چچا باس سکینہ کو تماچے لگ رہے۔ جزاک ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، اللہ آپ کے رونے کو قبول کرے، محمد والے محمد آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ عزادارو کیسے کیسے مصائب ہیں۔ سکینہ سلام اللہ علیہ کو کیسے اونٹ پر کس ناکے پہ باندھا گیا، جب ناکا ایسے پاگل ناکے پہ باندھا گیا کہ سکینہ کو جکڑا گیا ہے، اور جکڑا ایسا گیا کہ جب اونٹ چلتا تھا سکینہ کی ہڈیوں کا گوشت چھل چھل کے زمین پہ گرتا تھا، اور سکینہ کے لب پر ایک آواز دیتی تھی اب اے میرے بابا سکینہ آپ کی۔ جزاک ربکم خیر الجزا۔ محمد کا قافلہ پہنچا، جیسے ہی پہنچا ہے قافلہ شام کے قید خانے میں رو رہی ہے، ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا۔ یہ آواز یزید کے کانوں میں پہنچی۔ جو حضرات شام گئے ہو انہوں نے دیکھا ہوگا یزید کا دربار، یزید کا جو محل تھا اور شام کا قید خانہ تھا دونوں بڑے قریب تھے۔ جب سکینہ روتی تھی تو یزید کے کانوں میں سکینہ کے رونے کی آواز جاتی تھی۔ جب اس نے سنا کہ یہ کون بچی ہے جو اپنے بابا پہ کو یاد کر کے رو رہی ہے، جو اپنے بابا پہ گریا کر رہی ہے، کسی نے کہا یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، دروغ زندان جاؤ سکینہ کو دوسرے قید خانے میں منتقل کر دو۔ عزادارو قیامت کا جملہ ہے، ایک مرتبہ دروغ زندان گیا اور آنے کے بعد کہتا ہے میرے مولا سجاد، اے میرے مولا سجاد، ہمیں حکم ملا ہے سکینہ کو دوسرے قید خانے میں منتقل کیا جائے، اس لیے کہ سکینہ کے رونے سے یزید کی نیند میں خلل پڑتا ہے۔ عزادارو یہ سننا تھا۔ سکینہ رو کر کہتی ہے اے پھوپھی اماں مجھے بچا لو، اے میرے بھیا سجاد مجھے بچا لو۔ اب سکینہ نہیں روئے گی، اب سکینہ گریا نہیں کرے گی، لیکن مجھے دوسرے قید خانے میں منتقل نہ کیا جائے۔ جزاک ربکم خیر الجزا۔ اللہ اکبر۔ رو لو عزادارو، پروردگار عالم آپ کا رونا قبول فرمائے، پروردگار عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے آل محمد کے۔ عزادارو جب آنکھوں سے آنسو نکلا کرے، معصوم فرماتے ہیں اس کو دعا مانگا کرو، ہم اہل بیت اس دعا کو رد نہیں کرتے، انشاءاللہ روتے ہوئے اپنی دعائیں مانگیے گا۔ عزادارو وہ وقت بھی آیا کہ سکینہ قید خانے میں اپنے بابا پہ گریا کر رہی ہے، ہائے بابا ہائے بابا۔ عزادارو کچھ بچے تھے جو شام کے قید خانے کے ساتھ سے گزرتے تھے پڑھنے کے لیے، جب انہوں نے یہ آواز کو سنا
کہ کون بچی ہے جو رو رہی ہے، ہائے بابا ہائے بابا کہہ کے۔ ایک مرتبہ جب پوچھا لوگوں سے یہ کون ہے تو لوگوں نے بتایا شام کے قید خانے میں ایک یتیم بچی آئی ہے۔ شام کے قید خانے میں ایک یتیم بچی آئی ہے، شام کے قید خانے میں ایک یتیم بچی آئی ہے۔ یہ جیسے یہ سننا تھا، ایک مرتبہ شام کے بچوں نے پہلی دفعہ لفظ یتیم سنا، ایک مرتبہ سوچنے لگے یتیم کیسے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ سارے بچوں نے آپس میں مشورہ کیا، آج چلتے ہیں شام کے قید خانے میں، یتیم کو دیکھتے ہیں یتیم کیسے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی شام کے قید خانے میں بچے داخل ہوئے، ایک مرتبہ جیسے بچے داخل ہوئے شام کے قید خانے میں، کیا دیکھا؟ ایک شخص ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، میں خاردار توق ہے۔ ایک مرتبہ بچوں نے کہا السلام علیک ایھا الغریب، السلام علیک ایھا الاسیر، اے غریب تجھ پر سلام، اے اسیر تجھ پر سلام۔ عزادارو یہ سننا تھا، سید سجاد نے ہاتھوں کی ہتھکڑی کو سنبھالا، پیروں کی بیڑی کو سنبھالا، گلے کے خاردار توق کو سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد کہتے ہیں اے شام کے بچوں تم کیوں آئے ہو؟ ایک مرتبہ شام کے بچوں نے کہا اے قیدی ہم نے سنا ہے اس قید خانے میں کوئی یتیم بچی رہتی ہے، ہم اس یتیم بچی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ عزادارو یہ جیسے سننا تھا، سید سجاد رو کر کہتے ہیں اے سکینہ کھڑی ہو جاؤ۔ عزادارو جیسے سکینہ کھڑی ہونا تھا، ہڈیوں کی چٹکنے کی آواز، ارے سننا تھا، بچے بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے، ہائے یتیم ایسے ہوتے ہیں، جزاک ربکم خیر الجزا، ہائے یتیم ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزادارو شام کے بچوں کو ہوش آیا، ایک مرتبہ گھر پہنچے، ماں باپ نے کہا بیٹا کھانا کھا لو، بیٹا پانی پی لو۔ شام کے بچوں نے کہا نہیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم پانی نہیں پیئیں گے۔ کہا کیوں بیٹا؟ کہا ہم نے آج یتیم کو دیکھ لیا، جب تک اس یتیم کو ہم رہا نہیں کرائیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے، اس لیے ہم اس یتیم بچی کو دیکھا جس کے رخساروں پر تماچوں کے نشان تھے، جس کے کانوں سے خون نکل رہے تھے، ہمیں برداشت نہیں ہو رہا ہے، لہذا جب تک ہم اس کی رہائی نہیں کرائیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم پانی نہیں پئیں گے۔ عزادارو ایک مرتبہ بچوں میں انقلاب آیا، کسی نے نیزہ لیا، کسی نے برچھی لیا، کسی نے پتھر لیے۔ ایک مرتبہ شام کے بچے قید خانے کی طرف واپس آئے، اور آنے کے بعد سید سجاد کے پاس آ کے کہتے ہیں السلام علیک ایھا الغریب، السلام علیک ایھا الاسیر، اے اسیر تجھ پر سلام، اے غریب تجھ پر سلام، اے بے غسیر اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اس بچی کو رہا کرانے کے لیے آ گئے۔ عزادارو یہ سننا تھا، سید سجاد کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، رو کر کہتے ہیں شام کے بچوں ارے تم نے بڑی دیر کر دی، ارے جو بچی اپنے بابا پہ روتی تھی وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ارے بچوں نے سنا، سر کو پیٹا، آئے سکینہ واہ غربتا واہ مظلوما وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مختصر عبادت قبول فرما۔ میرے اللہ جہاں جہاں اپنی شہد رکھ کر رہا ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ جو محمد و آل محمد کے صدقے میں جن کے رزق میں تنگ دستی ہے، آل محمد کے صدقے میں ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ اے میرے اللہ چار معصوم علیہ السلام کے صدقے میں جو حضرات بیمار ہیں، بدی بیمار علیہ السلام کے صدقے میں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ میرے اللہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، علماء اعظام کا سایہ ہمارا سر پر قائم و دائم رکھ۔ اے میرے اللہ، اے میرے رحمان، اے میرے رحیم، اے میرے کریم، اے میرے پروردگار عالم، دعا میں دعائے خاص یہ ہے، آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔